حضرت امیرُ المؤمنین ایدہ تعالی فرماتے ہیں، ان آیات سورہ النور 31 اور 32 میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو میں مزید کھولتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مردوں کو حکم ہے کہ غض بصر سے کام لیں، یعنی اپنی آنکھوں کو اس چیز کے دیکھنے سے روکے رکھیں جس کا دیکھنا منع ہے، یعنی بلا وجہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ جب بھی نظر اٹھا کر پھریں گے تو پھر تجسس میں آنکھیں پیچھا کرتی چلی جاتی ہیں، اس لیے قرآن شریف کا حکم ہے کہ نظریں جھکا کے چلو۔ اسی بیماری سے بچنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیم وا آنکھوں سے چلو، یعنی ادکھلی آنکھوں سے۔ راستوں پر پوری آنکھیں پھاڑ کر نہ چلو، بند بھی نہ ہو کہ ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے پھرو، لیکن اتنی کھلی نہ ہو کہ کسی بھی قسم کا تجسس ظاہر نہ ہو، تاکہ جس چیز پر ایک دفعہ نظر پڑ جائے پھر اس کو دیکھتے ہی چلے جانا ہے۔ نظر کس طرح ڈالنی چاہیے اس کے آگے حدیث سے واضح کروں گا، لیکن اس سے پہلے علامہ طبری کا جو بیان ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ غض بصر سے مرد اپنی نظروں کو ہر اس چیز سے روکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تفسیر طبری۔ تو مردوں کے لیے تو پہلے ہی حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، اور اگر مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں گے تو بہت سی برائیوں کا تو یہی خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر مومن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ غض بصر سے کام لیں اور آنکھیں نیچی رکھا کریں۔ اگر عورت اونچی نظر کر کے چلے گی تو ایسے مرد جن کے دلوں پر شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ تو پھر ان عورتوں کے لیے مشکلات ہی پیدا کرتے رہیں گے۔ تو ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو بدنامی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے غض بصر کا اس پر عمل کرے، تاکہ کسی بھی قسم کی بدنامی کا باعث نہ ہو، کیونکہ اس قسم کے مرد جن کے دلوں میں کجی ہو، شرارت ہو، تو وہ بعض دفعہ ذرا سی بات کو کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں اور پھر بلا وجہ کے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر مخنث آئے تو اس سے بھی پردہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ باہر جا کر دوسرے مردوں سے باتیں کرے اور اس طرح اشاعت فحش کا موجب ہو۔ تو دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک پابندی لگائی ہے۔ کچھ آئیے کہ جو ان مردوں جن کے دل میں کیا کچھ ہے ہمیں پتہ نہیں، ان سے نظروں میں نظریں ڈال کر بات کی جائے یا دیکھا جائے، بلکہ یہ بھی حکم ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایسا لہجہ ہونا چاہیے جس میں تھوڑی سی خفگی ہو، ترشی ہو، تاکہ مرد کے دل میں کبھی کوئی برا خیال نہ پیدا ہو۔ تو اس حد تک سختی کا حکم ہے۔